Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sardar Nasir Mahmood from Islamabad College for Boys G63, Islamabad. Today is our lecture number 11 for 5th week. As a whole ये 11 नंबर लेक्चर है और इस वीक का 5th वीक जो फर्स्ट टर्म की 5वां हफ्ता है इसका ये पहला लेक्चर है। हमने पिछले टॉपिक में डार्क एज के हवाले से पढ़ा था कि डार्क एज क्या चीज़ थी और उसके यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए और डार्क एज कितना अर्सा चली और उसको डार्क एज क्यों कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ द मंगोल एम्पायर। इसका टेक्स्ट आपकी बुक के पेज 31 पर मौजूद है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर की हेडिंग है द मेडिवल वर्ल्ड। हम चैप्टर फर्स्ट में भी और चैप्टर सेकंड में भी मेडिवल वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मेडिवल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है या वो हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम 5th सेंचुरी एडी से लेकर 14-15 सेंचुरी एडी तक का पीरियड वर्ल्ड की हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। मंगोल एम्पायर भी मेडिवल एज में बनी और मेडिवल एज के खात्मे के साथ ही मंगोल एम्पायर का भी खात्मा हो गया। तो आज हम मंगोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मंगोल हु वर दे, फ्रॉम वेयर दे केम, व्हाट वाज देयर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, और आखिर जो है उन्होंने मेडिवल एज की हिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाले। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये इंडेक्स आप देख रहे हैं, पेज 31, एरो साइन जहाँ पर मैंने लगाया है, द राइज ऑफ द मंगोल एम्पायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आज का जो पेज 31 है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। द राइज ऑफ द मंगोल एम्पायर। The Mongol were fierce, warring nomadic people from Central Asia. Their ruler, Genghis Khan, united all the nomadic tribes of Mongolia under his rule and founded the Mongol or Khan Empire. By 1127 AD, ये 1127 ये यहाँ पर बुक में गलत मेंशन किया गया है, ये 1227 है, नॉट 1127। By 1227 AD, Genghis Khan has conquered many parts of Central Asia. Genghis Khan's successors made further conquest as they moved south and took control of Persia. In 1258 AD, his grandson Hulagu Khan attacked Baghdad and destroyed the Abbasid caliphates. You will learn more about this in chapter 4. Until 1294 AD, the Mongols ruled the largest unified empire in the history. In 1260 AD, the Mongols divided the region into 4 groups called khanates. This helped them to govern the vast area of the empire efficiently. The map clearly shows the territory of each of the 4 khanates. Okay student, हमने टेक्स्ट जो है वो रीड आउट कर लिया। मंगोल फियर्स वॉरिंग नोमैडिक पीपल थे। फियर्स, खौफनाक, वाइल्ड, वहशी किस्म के। वॉरिंग, फाइटर थे। नोमैडिक, नोमैडिक पीपल वो होते हैं जो परमानेंट किसी एक जगह पर सेटल नहीं होते।
یہ زیادہ تر سٹاک ریئرنگ کرتے ہیں، کیٹلز وغیرہ پالتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مائگریٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ فینومینا نومیڈک پیپل کا یا ایسے لوگوں کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے، یہ میڈیول ایج میں کافی کامن تھا۔ بہت سارے ٹرائب ایسے تھے جو ایک سے دوسری جگہ پر مائگریشن کرتے تھے۔ یہ فینومینا اس سینچری میں بھی موجود ہے۔ کئی ٹرائب ایسے ہیں جو کہ نومیڈک ٹرائب ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مائگریشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مائگریشن کیوں کرتے ہیں؟ یہ سرچ آف واٹر، ہو سکتا ہے جس جگہ یہ رہ رہے ہوں وہاں پر واٹر کی کمی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کے جو کیٹلز ہیں، مویشی ہیں، ان کے لیے فوڈ ختم ہو گئی ہو اور یہ زیادہ بہتر ایریاز کی طرف مائگریٹ کرتے ہیں۔ تو منگول بیسیکلی یہ نومیڈک پیپل تھے، سیٹلر نہیں تھے، ایک جگہ وہ سیٹل نہیں ہوئے تھے بلکہ گھومتے رہتے تھے سینٹرل ایشیا میں، جہاں ان کو بہتر انوائرمنٹ، بہتر لینڈ، واٹر ملا، وہاں پر جو ہے یہ سیٹل ہو جاتے تھے۔ فرام سینٹرل ایشیا، یہ سینٹرل ایشیا سے ان کا تعلق تھا۔ میں آپ کو یہ ورلڈ کا میپ جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ والا حصہ جہاں سے میرا کرسر گھوم رہا ہے، یہ یہاں سے ایسے کر لیں، یہ والا حصہ سارا ایشیا کا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سعودی عربیہ اس طرف ہے، ادھر سے ٹرکی اس کا بارڈر ہے، ادھر سے رشیا کا یہ والا حصہ ایشیا میں ہے، پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا سے لے کر یہ جاپان بھی انکلوڈیڈ ہے، یہ سارا ایشیا ہے۔ اب ایشیا میں یہ والا حصہ جہاں میرا کرسر گھوم رہا ہے، رشیا سے نیچے نیچے یہ چائنا بھی اس میں شامل، اور یہ سارا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کہلاتا ہے۔ منگولز، یہ آپ نے چائنا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، چائنا اور رشیا کے درمیان میں ایک ملک ہے ابھی بھی جس کو منگولیا کہتے ہیں۔ منگولیا یہ لینڈ تھی منگولز کی، یہ یہاں سے ایمرج ہوئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبز تھے، نومیڈک ٹرائبز۔ ان کو ایک لیڈر نے، جس کا ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں، اس نے ان سب کو یونائٹڈ کیا اور ایک بڑی وارنگ فائٹنگ فورس بنائی۔ منگولیا میں ایک بڑا فیمس ڈیزرٹ ہے جس کو گوبی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ مارکو پولو جو اٹلی کا بڑا مشہور وزٹر تھا، ٹورسٹ تھا، جس نے چائنا کا آج سے 700-800 سال پہلے وزٹ کیا تھا، وہاں بہت عرصہ رہا اور پھر واپس پہنچ کر اس نے مارکو پولو اکاؤنٹ کے نام سے بک بھی لکھی۔ تو اس نے منگولیا کا اور اس کے گوبی ڈیزرٹ کا ذکر اپنے مارکو پولو اکاؤنٹس میں کیا ہوا ہے، اکاؤنٹ۔ تو منگول بیسیکلی یہاں منگولیا سے آئے اور پھر منگولیا سے یہ ٹریول کرتے ہوئے ساؤتھ کی طرف آئے، ویسٹ کی طرف گئے، اور ایک میڈیول ایج میں ایک نیا فینومینا جو ہے ہمارے سامنے آیا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، دیئر رولر، ایک بات طے ہوگی کہ منگولز فیس لوگ تھے، وائلڈ پیپل تھے، نومیڈک پیپل تھے، وارنگ پیپل تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل ایشیا منگولیا سے تھا۔ منگولیا، ان کا اوریجن منگولیا سے تھا۔ ان کا جو رولر تھا یا ایک ٹرائب کا جو لیڈر تھا جس نے سارے نومیڈک ٹرائب کو اکٹھا کیا، اس کا نام تھا گینجز خان، جس کو تاریخ جو ہے تیموجن خان یا چنگیز خان کے نام سے بھی جانتی ہے۔ چنگیز خان ہمارے اردو ورژن میں اس کو چنگیز خان کہتے ہیں، لہذا چنگیز خان کے ہی نام سے زیادہ وہ مشہور ہے۔ چنگیز خان نے یا گینجز خان نے منگولیا کے ٹرائبز کو اکٹھا کیا
اور ایک منگول امپائر بنائی یا خان امپائر بنائی، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ خان آتا تھا، گنجیز خان، اس امپائر کو خان امپائر کہتے تھے یا منگول امپائر کہتے تھے۔ چنگیز خان کی ڈیتھ ہوئی 1227 میں، 1127 میں نہیں، اس وقت تک سینٹرل ایشیا کا بہت سارا حصہ منگول آکوپائی کر چکے تھے۔ they were very fierce people۔ اربنائزیشن کو، سیولائزیشن کا ان کا نہ ایکسپیریمنٹ تھا اور نہ ایکسپوئر تھا۔ یہ جہاں بھی بلڈنگز، سیولائزیشنز، ماڈرنائزیشن دیکھتے اس کو یہ ڈسٹروائے کر دیتے تھے۔ وائلڈ پیپل تھے، ان کو سیولائزیشنز اچھی نہیں لگتی تھی، یہ نومیڈک پیپل تھے، ان کی جو سائیکی تھی وہ یہ تھی کہ تمام سیولائزیشن کو یہ ڈسٹروائے کر دیتے تھے۔ وہاں سے چلے گینجز خان کے دور میں سینٹرل ایشیا کو انہوں نے آکوپائی کر دیا۔ 1227 میں گینجز خان جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے سکسیسر کہتے ہیں اس کے جانشین، اس کے جانشین، اس کے جانشین انہوں نے مزید فتوحات کی اور ساؤتھ کی طرف موو کیا۔ ساؤتھ میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں کہ یہ سینٹرل ایشیا، اور سینٹرل ایشیا سے یہ ساؤتھ کی طرف، یہ والا ایریا اس کا ساؤتھ کہلاتا ہے، انڈیا، پاکستان، ایران، یہ ساؤتھ ہے اس کا۔ تو اس طرف انہوں نے موو وہاں سے کیا، اس کے سکسیسرز نے، اور پرشیا کو کنٹرول کر لیا، پرشیا کو انہوں نے کنکر کر دیا۔ پرشیا کے بعد ان کا نیکسٹ جو ٹارگٹ تھا وہ عباسی خلافت کا کیپٹل بغداد تھا۔ چنگیز خان کا جو پوتا تھا، گرینڈ سن، ہلاکو خان یا ہلاگو خان، دونوں طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، تو ہلاگو خان جو تھا اس نے 1258 میں عباسڈ کیلیفیٹس کے اوپر بغداد میں حملہ کیا اور بغداد کو فتح کر کے جو کیلف تھا اس کا مرڈر کر دیا اور بغداد کو بالکل تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے جتنی لائبریریز کی بکس تھی، اس وقت کا جو نالج تھا، وہ سارا اس نے بکس جو تھی وہ ریور میں پھینک دی، اور کئی عرصہ تک، کافی لمبے پیریڈ تک وہ ریور کا پانی جو تھا، وہ بکس ان دنوں میں یہ ڈیجیٹل بکس یا پرنٹڈ بک نہیں تھی، وہ لکھی جاتی تھی انک سے، تو انک سے لکھی ہوئی بک جب ریور میں گئی تو ریور میں کا پانی کئی عرصے، بہت عرصے تک اس کا پانی بلیک رہا، سیاہ رہا۔ تو اس قسم کے یہ فیئرس لوگ تھے جن کو نالج، لرننگ کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کے پاس، اور اس کو یہ فضول کام سمجھتے تھے۔ ہلاکو خان بغداد میں آیا، اس نے کیا تباہ کاریاں کی، اس کے بارے میں چیپٹر 4 میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں اس کو فردر ڈسکس نہیں کروں گا۔ منگول 12 سینچری کے آخر میں ایمرج ہوئے، 12 سینچری اے ڈی سے کے آخر میں ایمرج ہوئے، اور 13 سینچری میں انہوں نے پرشیا، سینٹرل ایشیا اور عباسی خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر 1294 میں منگولز کی امپائر اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ ہسٹری کی سب سے بڑی امپائر بن گئی، اور آج تک اس کا ریکارڈ
कायम है। सबसे बड़ी एम्पायर यूनिफाइड एम्पायर, इकट्ठी, जिसका एरिया एक दूसरे से मिला हुआ है। वैसे बरतानिया ने, ग्रेट ब्रिटेन ने की एम्पायर इनसे बड़ी थी, लेकिन वो यूनिफाइड नहीं थी। एक हिस्सा अमेरिका में, फिर उधर से ऑस्ट्रेलिया में, इधर से हिंदुस्तान में, ये बिखरी हुई एम्पायर थी ब्रिटिश की। लेकिन मंगोल की एम्पायर जो थी वो यूनिफाइड एम्पायर थी, इकट्ठी एम्पायर थी। वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वाज द मंगोल एम्पायर। ये एरिया आप, ये कलर्ड एरिया आप देख रहे हैं। अगरचे ये मैप थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ठीक है। ये वाला एरिया इंडिया का, ये वाला एरिया, ये मंगोल एम्पायर में नहीं आता। ये इन्होंने क्यों शामिल किया है, इसके रीज़न भी बाद में मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आप इसको ये देख लें कि यहाँ से ये वाला एरिया इंडिया पाकिस्तान का छोड़ दें, बांग्लादेश का, तो बाकी इतनी बड़ी एम्पायर थी जो कि यहाँ से, ये प्रेजेंट कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और फिर मंगोलिया, रशिया का ये बॉर्डर लग रहा है, यहाँ से ईस्टर्न यूरोप आ गया, ये कैस्पियन, इसमें कैस्पियन सी भी शामिल है, ये आगे से ब्लैक सी आ गया, और ये सारा पर्शिया, इराक, और प्रेजेंट चाइना और सेंट्रल एशिया के जो 6 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सारे इस मंगोल एम्पायर में शामिल थे। ये मैंने नीचे लिखा है, द मोस्ट वास्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, एरिया एट इस पीक वाज 2300000 स्क्वायर किलोमीटर, 230 मिलियन, 230, यानी आप ये 230, 23 मिलियन, सॉरी कैलकुलेशन में मुझे से थोड़ी सी गलती होगी, 23 मिलियंस। 23 मिलियंस कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 23 मिलियन में हो गए 2 करोड़ और 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इनके पास था। आप इसको पाकिस्तान के साथ जो है वो कंपेयर कर लें, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है वो 7,96,096, यानी रफली आप 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर कर लें। अब 8 लाख में आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे तकरीबन 25 से 30 मुल्क इस मंगोल एम्पायर में शामिल थे। मंगोल एम्पायर बहुत ज़्यादा अरसा तक नहीं रही, ये 150-200 साल ही हैं इसके, लेकिन मिडीवल एज की हिस्ट्री पे इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये 1294 की बात है कि जब उनकी एम्पायर सबसे ज़्यादा हो गई। इससे पहले जब वो बगदाद को कंकर कर चुके, तो 1260 में मंगोल्स ने अपनी जो रियासत थी उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मंगोल एम्पायर को, और हर हिस्से को एक इलादा से नाम दे दिया। उन चारों रियासतों को एज ए होल वो मंगोल एम्पायर ही थी, उनको खानेट्स कहते थे, खान के नाम से, खान एम्पायर्स कहते थे उनको। इससे उनकी जो रूल करने की कैपेबिलिटी थी और एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा बढ़ी, और इन चारों एम्पायर के जो खान एम्पायर्स थी, 4 अलग अलग रूलर होते थे। ये आप देख सकते हैं इस पर में, अगर आपको नजर आ रहा है, ये जो येलो वाला एरिया है, ये इसको कहते थे खानेट ऑफ द गोल्डन हॉर्ड। इसका रूलर इलादा से था। ये रूलर चंगेज खान के पोते थे, एक पोता इधर था ग्रैंड सन से, दूसरी ये थी
جس کو خانیٹ آف دا گریٹ خان کہا جاتا تھا. یہ سینٹر والی جو ہے وہ چوتھائی خانیٹس تھے، اور یہ جو پرشیا پر رول کر رہے تھے اور عراق کے اوپر کر رہے تھے اس کو الخانیٹس کہتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چاروں جو منگول امپائرز ہیں یہ اس میں انڈیا شامل نہیں ہے. جس طرح پچھلے میپ میں دکھایا گیا تھا کہ انڈیا یہ منگول امپائر تھی، جہاں سے یہ کلرڈ یلو کلر ہے، یہ والا حصہ ہے، یہ سینٹر والا حصہ ہے، اور یہ گرین کلر، یہ ساری منگول امپائر تھی 1294 میں. تو اس کو ڈیوائیڈ جو ہے وہ چار حصوں میں 1260 میں کیا گیا تھا. اوکے اسٹوڈینٹس، ایک اور باکس میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہوئی ہے ایکسٹرا اسی حوالے سے، اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. Kublai Khan was a military general and a great Mongolian statesman. He was the grandson and great successor of Genghis Khan. He was the fifth emperor, reigned 1260 to 1294 of Mongol dynasty, and the first Yuan ruler of the whole of China. His rule was known for religious tolerance, scientific advancement, and prosperity. He established the capital at modern-day Beijing. قبلا خان یا قبلائی خان، انگلش میں اس کو قبلا خان پڑھتے ہیں. ایک بڑے فیمس پوئم انگلش پوئٹ کی ایک پوئم بھی ہے قبلا خان، جو کہیں سلیبس میں بھی شامل ہے، شاید فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے. یہ ملٹری جنرل تھا اور سیاستدان تھا. یہ چنگیز خان کا گرینڈ سن تھا، اس کا پوتا تھا. یہ منگول امپائر کا 5واں رولر تھا. اس نے 1260 سے 1294 تک ایک منگول امپائر، چاروں میں سے جو ایک تھی، اس کو اس نے رول کیا. اور یہ پورے چائنا کا پہلا منگول رولر تھا. منگول نے جب چائنا کو آکوپائی کر لیا تو پھر قبلا خان نے چائنا کے سارے ایریاز کو کنکر کیا اور چائنا کا پہلا منگول رولر بن گیا. اس کا جو دور تھا وہ پروگریس کا، ایڈوانسمنٹ کا، لرننگ کا دور تھا، اور اس کے دور کی زیادہ تر ڈیٹیل ہمیں مارکو پولو سے ملتی ہے. مارکو پولو اسی کے دور میں آیا تھا اور اس نے جو داستان قبلا خان کی اور اس کے دربار کی اور اس کی سٹیٹ کی پیش کی یورپ میں، یورپ والے اس کو بڑا آئیڈیالائز کرتے تھے. اور ہر یورپ میں، اٹلی میں، ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں قبلا خان کی ریاست میں جا کر وہاں دیکھوں، جو مارکو پولو نے چیزیں بتائی ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے میں دیکھوں. تو یہ گریٹ منگول رولر تھا. اب تھوڑا سا جب منگول سیٹل ہوئے، پہلے تو وہ صرف فیس واریر تھے. جب منگول سیٹل ہوئے، قبلا خان جیسا ان کو رولر ملا، تو پھر انہوں نے سیولائزیشنز میں ایڈوانسمنٹ کی اور انفراسٹرکچر بنائے، سائنٹیفک اسٹڈی شروع ہوئی، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آئی اور پراسپیرٹی آئی وہاں پر، اور ریلیجیس ٹالرنس بھی تھی. یہ جو آج کل چائنا کا کیپٹل ہے بیجنگ یا پیکنگ، یہ بیجنگ کو پہلی دفعہ کیپٹل جو تھا یہ قبلا خان نے بنایا تھا. منگول کے بارے میں ایک ایڈیشنل بات آپ کو بتا دوں کہ منگولز نے بعد میں اسلام قبول کر لیا.
یہی منگول جنہوں نے بغداد میں خون کی ندیاں بہائی تھی بعد میں خود مسلم ہو گئے. زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ایز اے ٹرائب ایز اے ہول انہوں نے. تو اقبال نے بھی اپنی ایک بک جواب شکوہ میں اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے, مجھے وہ یاد آ گیا. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے. تاتاری, یہ منگول کو تاتاری بھی کہتے تھے, لینڈ کا نام تاتار. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اوکے اسٹوڈنٹس, یہ لیفٹ پر جو آپ پک دیکھ رہے ہیں یہ والی, یہ چنگیز خان ہے. He was born on 1162 and died on 1227. He was the founder of Mongol Empire. اور یہ اس کا وہ فیمس یا نوٹوریس کہہ لیں پوتا تھا ہلاکو خان, جس نے بغداد میں خون کی ندیاں بہائی تھیں. He was born in 1218 and died in 1265. یہ سٹیچو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سٹیچو والے پرسن کا نام تیمر لین ہے. تیمر لین اردو میں یا پرشین میں اس شخص کو امیر تیمور لنگ کہا جاتا تھا. امیر تیمور لنگ. لنگ جو ہے وہ پرشین میں لنگڑے کو کہتے ہیں. وہ شخص جس کی ٹانگ جو ہے ایک یا دونوں ورک اچھے طریقے سے ورک نہ کر رہی ہو, وہ لنگڑا ہوتا. لیم, اس وجہ سے اس کو انگلش میں تیمر لین کہتے ہیں. یہ منگول تھا اور مسلم تھا. یہ بخارا سمرقند سینٹرل ایشیا کا رولر تھا. 1336 میں پیدا ہوا اور 1405 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کا ذکر ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو تھا اس نے 1398 میں دلی پر حملہ کیا, ہندوستان میں داخل ہوا اور دلی پر حملہ کیا, دلی کو فتح کیا, وہاں بڑی تباہی مچائی, لوٹ مار کی, لیکن آخرکار یہ شخص جو ہے یہ واپس سینٹرل ایشیا چلا گیا, یہاں پر سیٹل نہیں ہوا. امیر تیمور سے پہلے چنگیز خان کے اور ہلاکو خان کے دور میں منگول مسلسل ہندوستان پر حملے کرتے رہے. جو اس وقت کی ہندوستان کی مسلم فیملی تھی, سلیو ڈائنیسٹی, خاندان غلامہ, جو سلطان شہاب الدین غوری کے سلیوز نے قائم کی تھی اور جس کا فرسٹ رولر سلطان قطب الدین ایبک تھا, انہوں نے منگول کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روکے رکھا. سلطان غیاث الدین بلبن ہندوستان کا کنگ تھا جس کا تعلق سلیو ڈائنیسٹی سے تھا. اس نے یہ ناردرن ایریا, یہ ہمارا ایریا بھی ناردرن ایریا ہندوستان کے حساب سے ناردرن ایریا میں آتا تھا, یہاں پر بڑے سٹرونگ فورٹریسز بنائے اور منگول کو آگے بڑھنے سے روکا. بلکہ اس کا ایک بیٹا جو تھا سلطان غیاث الدین بلبن کا, شاید اس کا نام محمود تھا, وہ بھی منگول کے ساتھ ایک لڑائی میں مارا گیا تھا. تو منگول چنگیز خان اور اس کے بعد ہندوستان پر ان کی نظر تھی, یہاں پر وہ حملے کرتے رہے. لیکن اس دور میں ہندوستان کی مسلم رول سٹارٹ ہو چکا تھا 1206 میں. ہندوستان میں مسلم رول باقاعدہ سے پورے ہندوستان پر یا ہندوستان کے زیادہ تر حصے پر 1206 میں سٹارٹ ہوا. تو اس وقت یہاں کی آرمی بڑی سٹرونگ تھی, جنہوں نے منگولز کو
जो कि सारे सेंट्रल एशिया यूरोप तक पहुंचे हुए थे और उधर से अफ्रीका के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान के रूलर्स ने, मुस्लिम रूलर ने और ख़ास करके गयासुद्दीन बलबन ने मंगोल्स को रोके रखा। ये बड़ी अचीवमेंट थी। एक एडिशनल बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान पर एक फैमिली रूल करती रही जिनको मुगल कहते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी, सुल्तनत मुगलिया की बुनियाद रखी। इसने दिल्ली के मुसलमान सुल्तान रूलर इब्राहिम लोदी को पानीपत के मशहूर तारीखी बैटल फील्ड में शिकस्त दी और यहाँ पर सेटल हो गया। ये भी सेंट्रल एशिया से आया था और ये अमीर तैमूर की नस्ल में से था, उसकी चौथी, पांचवी या छठी पुश्त में से था। तो वो ये यहाँ पर सेटल हो गए और फिर एक अजीम मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी जिसने बड़ी कंट्रीब्यूशन की हिंदुस्तान में। और मुसलमानों का हिंदुस्तान में गोल्डन पीरियड जो है वो अकबर का, शाहजहां का और उसके बाद का ये गोल्डन पीरियड कहलाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद हुमायूं इसका बेटा, और हुमायूं के बाद अकबर द ग्रेट, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर। ये 6 ग्रेट मुगल एम्पायर थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर रूल किया। मुगल और मंगोल का आपस में क्या ताल्लुक है? बेसिकली मुगल जो है ये मंगोल हैं, सिर्फ ये मिस प्रोनाउंस हो के मंगोल से मुगल बन गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताता हूं जो पहले मैंने आपको बताई थी कि ये मैप बनाने वाले ने हिंदुस्तान को मंगोल एम्पायर में इस वजह से शामिल किया कि ये मुगल एम्पायर इसी दौर में यहाँ पर मौजूद रही, बल्कि 500-600 साल मौजूद रही। 1526 से आपको है, सॉरी मैं फिगर जो है वो थोड़े गलत काउंट कर दिए। 1256 से आप देखें 1857 तक, तो तकरीबन 300-400 साल के दरमियान बनते हैं। तो इस अरसे में यहाँ हिंदुस्तान पर मुगल एम्पायर रही जो कि मंगोल ही थे। इस वजह से इस मैप के फार्मूलेट करने वाले ने इसको भी मंगोल एम्पायर में शामिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, मंगोल का जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसमें जो मेन बातें मैंने डिस्कस की वो मेन पॉइंट अभी देख लेते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ नोमैडिक मंगोल ट्राइब्स, ये 12th सेंचुरी में चंगेज़ खान ने की। उसने मंगोल ट्राइब्स जो मंगोलिया और आसपास थे उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और मंगोल एम्पायर की बुनियाद रखी। फिर मंगोल एक ना सिर्फ अपने एरिया में बल्कि एक पूरे सेंट्रल एशिया में एक पॉलिटिकल पावर बन गए। इन्होंने एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी। पहले सेंट्रल एशिया को कंकर किया, फिर पर्शिया को और फिर बगदाद को किया और वहाँ पर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट कायम की। मंगोल हिंदुस्तान पर भी हमलावर हुए और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपने दौर में उनको बड़ी कामयाबी के साथ रोका। फिर मंगोल एम्पायर की 4 हिस्सों में डिवीजन होगी जो मैंने आपको बताए थे 1260 में। कुबला खान चाइना का फर्स्ट मंगोल रूलर था। फिर बाद में मंगोल ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। तैमरलैन या अमीर तैमूर मंगोल था जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था और ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल भी मंगोल था जिसने हिंदुस्तान में बुनियाद रखी मुगलिया सल्तनत के। फिर मंगोल का डाउनफॉल आ गया। ये कब आया इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। मंगोल कितने फियर्स थे, कितने वाइल्ड थे,
ایک میں نے ان کے بارے میں کہیں کوٹیشن پڑھی تھی، منگول یوز ٹو چیس دیئر اینیمی اپ ٹو دی گیٹ آف دا ہیل. منگول جہنم کے دروازے تک اپنے دشمن کا پیچھا کرتے تھے. اسٹوڈینٹس، آج آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ پیج 31 کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور شارٹ کوسچن نمبر 1 جو ہے اس کے پارٹ 1 اور 3 یہ والے ہیں، قبلا خان اور جنگز خان. یہ 2 کوسچن آپ نے لکھنے بھی ہے اور یاد بھی کرنے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، گھر پر رہیں، اور یہ جو پینڈیمک ہے اس پر گھر میں رہ کر احتیاط کر کے اس کا مقابلہ کریں. آئی سی بی کی انتظامیہ، پرنسپل اور سب فیکلٹی ممبر اور سٹاف آپ کی صحت کے بارے میں دعا گو ہیں. اللہ حافظ.